الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہدیہ درود و سلام آقا انعامدار دونوں جہان کے سردار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جیو۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اپنا نام لیوا بنایا۔ اس کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑے امتحان سے یعنی کفر و شرک سے، بت پرستی سے اللہ نے ہمیں بچا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ بہت ناراض ہیں، لیکن کم سے کم ہمارے پاس ایک نعمت ہے جس کا نام ایمان ہے۔ یہ بھی نہ ہو اور انسان بغاوت کرے، اللہ اس کے لیے مہلت دیتے رہتے ہیں، سانس کے نکلنے تک اس کو مہلت رہتی ہے۔ سانس جیسے ہی نکل گئی پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں پکڑا جائے گا۔ لیکن مومن اگر رہے گا، اگرچہ کہ اعمال خراب ہیں، اللہ کبھی کبھار مصیبتیں دے کر، آزمائشوں میں مبتلا کر کے، امتحانات میں ڈال کر، تکلیفیں دے کر بندوں کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ خوشی کے موقع میں میرے پاس نہیں آیا، خوشی میں عیش و آرام کے اندر مبتلا ہو گیا، مال رہے تو میرے پاس نہیں آیا، دیکھتے ہیں تھوڑا مال کم کر کے شاید اس وقت آ جائے، میرے دربار میں حاضر ہو جائے، مجھ سے مانگنے والا بن جائے۔ اور جب خوشی کا عالم ہو، انسان رب کو بھول جاتا ہے، انسان دعائیں کرنا بھول جاتا ہے، کیونکہ جب اسے چاروں طرف خوشی نظر آتی ہے، غم نظر نہیں آتا۔ اور یہ بات یاد رکھو، غم
کچھ دنوں کے لیے خوشی کچھ دنوں کے لیے ہے. اگر ہم نے یہاں کے غم کو اللہ کے لیے برداشت کر لیا، یہاں کی مصیبتوں کو اللہ کے لیے ہم نے سہ لیا، یہاں کے امتحانات کو ہم نے صبر سے کامیاب کر لیا، تو ایک جو زندگی ہے آنے والی، اللہ اس میں ہمیں کامیاب بنا دیں گے اگر اللہ چاہے تو. محترم دوستو، جس دن کا تذکرہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں کے سامنے کیا کرتے تھے، وہی تذکرہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے کیا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن سب کا حساب کیا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اے نوح، میں نے تمہیں ایک زندگی دی تھی، تم نے کس کام میں اس زندگی کو خرچ کیا؟ نوح ہے کون؟ آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے. 950 سال انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا. نوح علیہ السلام سے جب سوال ہوگا، حضرت نوح فرماتے ہیں، اے باری تعالی، میں نے آپ کے بندوں کو آپ کی طرف، آپ کے ماننے والے کاموں کی طرف 950 سال بلایا، لیکن کچھ لوگ مجھے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے بنے. میرے سامنے سے کئی نسلیں ختم ہو گئیں، لیکن بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے. میرا کام میں نے جاری رکھا. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی بات پیش فرمائیں گے، ان کی امت کو سامنے لایا جائے گا، ان کی امت سے پوچھا جائے گا، اے نوح کی امت، تم کیا کہتی ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میدان محشر میں بھی جھوٹ بولنے لگی، جھٹلائے گی، نبی کو جھٹلائے گی، نبی کی دعوت کو جھٹلائے گی. اے اللہ، ہمارے پاس نہ ڈرانے والا آیا، ہمارے پاس نہ بشارتیں دینے والا آیا، ہمارے پاس حساب کتاب کے دن کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس میدان محشر کے دن کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں آیا. ہم مانیں گے کیسے؟ ہم جانیں گے کیسے؟ ہم ایمان لائیں گے کیسے؟ نبی کے سامنے، اللہ کے دربار میں قوم نبی کو جھٹلا رہی ہے. اب اللہ کا فیصلہ بڑا انصاف والا قرآن پاک میں ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ رب العزت جو ہے ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے. حضرت نوح سے کہتے ہیں، اللہ، نوح، آپ نے تو گواہی دی، آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ 950 سال لوگوں کو میری طرف بلا کر آئے. اچھا ایک کام کرو، جب تم دعویٰ کر رہے ہو دلیل لے کر آؤ، یعنی گواہی پیش کرو. جب ساری قوم جھٹلانے لگی، حضرت نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ ایک قوم آنے والی ہے، ایک امت آنے والی ہے جو میدان محشر میں ہمارے حساب کتاب کے دوران ہمارے لیے گواہی دے گی. سامنے پیش کیا جائے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. امت محمدیہ میں اور آپ داخل ہیں، اس کا مطلب ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے دربار میں گواہی کے لیے کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. جب وہ امت سنے گی کہ ہمارے خلاف امت محمدیہ گواہی دینے کے لیے آ رہے ہیں، جھٹلانے لگے گی، عرض کرے گی، اے اللہ، جس وقت ہم لوگ آئے تھے ہمارے سے پہلے ادریس و شیس اور ان سے پہلے آدم علیہ
علیہ السلام تھے یہ سب سے آخر میں آئے، لیکن ہمارے بارے میں کیسے جانیں گے؟ قوم جب امت محمدیہ سے سوال کرے گی، امت محمدیہ جواب دے گی، ہم اس بات کا علم رکھتے ہیں، ہمارے پاس انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہمارے پاس ایسے رسول آئے جو خوشخبری بھی سنانے والے تھے، جو ڈرانے والے بھی تھے، جو پچھلی قوموں کے بارے میں ہمارے پاس تذکرہ ہے، قرآن ہے ہمارے پاس، اور ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارے نبی کے اوپر بھیجا گیا کلام سچا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم لوگ گواہی دیتے ہیں نوح جو کہہ رہے ہیں یہ سچے ہیں، اور تم لوگ جو خلاف کر رہے ہو تم لوگ جھوٹے ہو۔ اسی کو لے کر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، ایسی امت بنایا کہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو گے اور تم پر رسول گواہ بنیں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول بنیں گے، عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم پر گواہ بنیں گے، ہم لوگوں پر گواہ بنیں گے، ہم پر رسول گواہ بنیں گے۔ تو جس امت پر رسول گواہ بنیں گے اس امت کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس امت کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس امت کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس امت کے کرتوت کیسے ہونے چاہیے۔ محترم دوستو، میدان محشر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آج ہزاروں کلومیٹر ہم سے سورج دور ہے، جب دھوپ کا زمانہ آتا ہے بعض علاقے ایسے ہیں، بنگلور کے لوگ وہاں جا کر زندگی گزار نہیں سکتے، تنگ آ کر واپس آ جاتے ہیں، جیسا کہ آندھرا کے کچھ علاقے ہیں اور تمل ناڈو کے کچھ علاقے ہیں، یہاں کے علاقے بہت سخت گرمی کے ہیں، جبکہ سورج ہزاروں میل کے فاصلے پر دھوپ کے عالم میں رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کے سروں پر سورج رکھ دیا جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک جس کے اعمال تھوڑے اچھے وہ ویسا ڈوب کر جاتا جائے گا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی تو تیر رہا ہوگا پسینے کے اندر۔ نفسی نفسی کا عالم ہے۔ آج دھوپ کے دور میں کسی کو اے سی کی عادت، کسی کو فین ڈال کر سونے کی عادت، یہ اگر نہیں تو نیند نہیں آتی، چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملے گا۔ اس دھوپ کے عالم کے منظر کو سوچو، جب سورج ہمارے سروں پر کھڑا کر دیا جائے گا، ہمارے بدن پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینہ بدن سے نکلے گا دنیا کے اندر، لیکن وہاں پسینہ اتنا ہوگا کہ ہم ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت سوچو بے چینی کیسی ہوگی۔ لیکن اس بات کو یاد رکھو، ایسے عالم کے اندر بھی اللہ رب العزت کا ایک سایہ ہوگا جو 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ ایسی دھوپ سے بچ جائیں گے، وہ ایسے پسینے میں ڈوبنے سے بچ جائیں گے اور بے چینی کے عالم سے بچ جائیں گے۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ سب سے پہلا آدمی
رجل حاکم عادل، ایسا حاکم جو انصاف کرنے والا ہو. رعایا، اس کا جو حاکم ہوتا ہے وہ رعایا کا نگران ہے، محافظ بھی ہے. شوہر اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا محافظ بھی ہے، نگران بھی ہے، حاکم بھی ہے. والدین اپنے بچوں کے لیے حاکم بھی ہے، نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے. بادشاہ اپنے رعایا کے لیے، استاد اپنے شاگردوں کے لیے، دکان کے مالک اپنے نوکروں کے لیے حاکم ہے. اور مدرسے کے محتمم، اسکول کے جو ہیڈ رہتے ہیں، یہ اپنے کام کرنے والوں کے لیے حاکم ہے، نگران بھی ہیں، محافظ بھی ہیں. محلے کا امیر محلے کے لوگوں کے لیے، کاؤنسلر محلے کے لیے، ایم ایل اے اس کی جو ذمہ داری رہتی ہے اس کی حدود تک اس کی رعایا کی حفاظت بھی ہے، وہ نگران بھی ہے. اس کے اوپر سی ایم، اس کے اوپر پی ایم، ایسا سب کا درجہ ہے، سب کے حقوق ہیں. محترم دوستو، اگر آدمی اس میں ناانصافی سے کام لے گا، سمجھ جاؤ اسے کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب نہیں ہوگی. اب یہ نہیں سمجھنا ہمیں تو سیاست میں نہیں ہے، میں تو ایم ایل اے نہیں، میں تو کاؤنسلر نہیں، میں تو پی ایم نہیں، سی ایم نہیں، میں ہر کسی پر ظلم کر سکتا. ایسا ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا کہ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں عدل و انصاف کا ماحول قائم نہیں کریں گے، آپ پکڑ دیے جائیں گے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر ہمیں حاکم بننا ہے، انصاف پسند لوگ بننا ہے، تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ میں ان کے واقعات بھرے پڑے ہیں. یہ رات میں گشت لگایا کرتے تھے، کہیں میری رعایا تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو اور میں آرام سے گھر میں بیٹھا رہوں. قیامت کے دن میری رعایا میرے خلاف آ کر میرا گریبان پکڑ کر عمر کو اللہ کے دربار میں لے کر جا کر اللہ کے دربار میں مجھ سے شکایت کرے، وہاں میں پکڑا جاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت لگایا کرتے تھے. واقعہ ہے مدینے کے کنارے میں ایک عورت کے آس پاس بچے بیٹھے تھے. وہ ہانڈی پر، یعنی چولہے پر ہانڈی رکھ کر جس میں پانی رکھی ہوئی ہے، اور بچے اس کے سامنے رو رہے ہیں، چولہا جلا کر ہے. گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. احوال معلوم کیے. عورت نے کہا میں کیا بتاؤں، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں. ان کی بھوک کو دور کرنے کے لیے، میں ان کو بہلانے کے لیے کہ یہ رو رو کر چولہے پر ہانڈی دیکھ کر کم سے کم تسلی کے ساتھ سو جائیں گے، اس لیے میں نے خالی ہانڈی چولہے پر رکھ کر اس میں پانی گرم کر رہی ہوں. اور ہمارے پاس کھانے کے لیے نہ اناج ہے، نہ غلہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے.
اور ہمارا فرزان حال بھی کوئی نہیں ہے. اس منظر کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسی وقت فوراً اٹھے، بیت المال کی طرف رخ کیا، اناج اور غلہ لے کر بوریاں جمع ہو گئیں. اپنے غلام سے فرمایا، اے زید بن اسلم، ان ساری بوریوں کو میرے کندھے پر لاد دو. غلام نے کہا، امیر المؤمنین مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. میں ان ساری بوریوں کا بوجھ اپنے اوپر لے کر وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. میں اور آپ ہوتے حکم کرتے، بجائے میرے اوپر رکھنے کے بوجھ سارا سامنے والے کے اوپر ڈالتے. اگر وہ بندہ تکلیف سے بھی اٹھا رہا ہے، ساتھ دینے کا بھی ہم لوگوں کے اندر خیال پیدا نہیں ہوتا. ارے چلو کم سے کم وزن زیادہ ہے، آدھا یہ پکڑ لے گا، آدھا میں پکڑ لوں گا. وہاں ہمارا خیال رہے گا میں یجمان انہیں میرا نوکر. یہی جو ظلم ہم کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ کر تمہارا نوکر تم سے سوال کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسلم سنے نہیں میں نے کیا کہا؟ حضرت زید اصرار کرنے لگے، بوریوں کا جو بوجھ ہے وہ مجھے دے دو، میں اٹھا کر لے آتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر میں فرمایا، قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا رعایا کے بارے میں، اسلم تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، رعایا کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. کیا میرے سوال کا جواب کل قیامت کے دن بھی تم ہی دو گے؟ کل میرا بوجھ قیامت کے دن تم ہی اٹھاؤ گے؟ اس بات کو سن کر حضرت زید پیچھے ہو گئے، اسلم رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہو گئے. سارا اناج اپنے کندھے پر لاد کر امیر المؤمنین مدینے کی گلیوں سے چل کر اس عورت کی ہانڈی کی طرف جاتے ہیں. جا کر خود اپنے ہاتھوں سے چولہا جلا کر چولہے میں پھونک مارتے ہیں، پھونک مار کر کھانا تیار کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کا پیٹ بھر کر پھر واپس آتے ہیں. ایسا جب انصاف ہوگا، لوگوں کے اندر اعمالوں میں تبدیل پیدا ہوگی، لوگوں کے اندر انصاف پیدا ہوگا. محترم دوستو، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ انہی کے خاندان سے ہیں. ان کا انصاف اتنا مشہور ہے، انسان تو انسان، جانوروں کے اندر بھی ان کا انصاف پھیل گیا. وہ کیسے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک شیر اور ایک لومڑی، ایک بکری ایک ہی جگہ چر رہے ہوں؟ ایسا کبھی ہمارے آنکھوں کے سامنے آیا؟ ان کا انصاف جنگل کے جانوروں تک پہنچ گیا تھا. جنگل میں شیر، بکرا بکری، دمبا دمبی سب ایک جگہ مل کر چرا کرتے تھے. کسی شیر کی مجال نہیں، کسی بھیڑیے کی مجال نہیں کہ وہ کسی کمزور پر ظلم کرے. حاکم ویسے تھے، ان کا اثر جانوروں تک پہنچا. ایک دن ایک صاحب فرماتے ہیں، اچانک ایک بھیڑیا ایک چرنے والی کسی چیز پر، کمزور چیز پر اس نے حملہ کر دیا. انہوں نے فوراً انا للہ پڑھا تو معلوم کیا عین اسی وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کا انتقال جیسے ہی ہوا،
بھیڑیے کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ دوسروں پر ظلم کر سکے. جب تک وہ سانس کے ساتھ رہے کسی بھیڑیے کی مجال نہیں کہ کوئی بھیڑیا کسی کمزور پر حملہ کرے، شکار کرے. تو میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے انصاف کرنے والا آدمی اس کو کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر جام کوثر پینا نصیب ہوگا. کس کو؟ انصاف کرنے والے کو. اور وہ مجھ میں سے ہے، میں ان میں سے ہوں. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ مجھ میں سے ہے، میں ان میں سے ہوں. اور جو آدمی ایک مرتبہ حوض کوثر پر جا کر جام کوثر پی لے گا، جنت میں جانے تک پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. یہ کس کا انجام؟ انصاف کرنے والے کا. اس کے خلاف سنو، ظلم کرنے والے کا انجام، انصاف نہ کرنے والے کا انجام. چاہے تم اپنے گھر میں ظلم کرو، اپنی بیوی پر ظلم کرو، اپنے بچوں پر ظلم کرو، اپنے رعایا پر ظلم کرو، اپنے دکان کے اندر کام کرنے والوں پر ظلم کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرو، یہودیوں کے ساتھ ظلم کرو، مشرکین کے ساتھ ظلم کرو. یاد رکھو، جو آدمی بھی کسی پر زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، قیامت کے دن سن لو اس حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے والا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میں ان میں سے نہیں ہوں. اور اس ظلم کرنے والے کو، اس ناانصافی کرنے والے کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر نصیب آ کر جام کوثر بھی پینا اس کو نصیب نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بیوی ہے ظلم کر سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بیٹا میرا ہے ظلم کر سکتے ہیں، پکڑے جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں ہم پیسے دے کر دکان میں کام کرنے کے لیے ملازم کو رکھے ہیں، نوکر کو رکھے ہیں، ماتحتوں کو رکھے ہیں، ان پر ہم بآسانی ظلم کر سکتے ہیں. یاد رکھو، ظلم جتنا چاہو کرو، ایک دن ہمیشہ کے لیے ظلم ختم ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہوتا ہے قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں آئے گا. اس لیے ظالم بننے کے بجائے ہمیں کیا بننا ہے؟ عادل بن کر زندگی گزارنا ہے. اور شیطان کے 15 دوست یعنی 15 دشمن، 10 دوست اس کے 15 دشمن. ایک روایت کے مطابق اس سے کسی نے پوچھا تمہارے دشمن کون ہیں؟ اس سے پہلے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے دشمن کون؟ جو شیطان کے دشمن ہوں گے وہ ہمارے دوست ہوں گے. اچھا، دوسری چیز، جو ظالم بادشاہ رہے گا، جو ناانصافی کرنے والا رہے گا، وہ میرا دوست بن کر رہے گا. محترم دوستو، اگر ہم نے کسی بھی معاملے میں یہ بات مت سوچو کہ ہم سیاست دانوں کے اندر داخل نہیں ہیں. آپ اگر کسی 4 لوگوں کے ذمہ دار ہیں، فیصلہ آپ کے پاس آیا کہ بھائی فیصلہ کرو، آپ کو ضروری ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، وگرنہ آپ ظالمین میں شمار کیے جائیں گے، وگرنہ آپ ناانصافی کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے. دوسرا، وہ آدمی جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ آدمی ہے جس کی جوانی عبادات سے شروع ہوئی ہے. شاب نشأ فی عبادت ربی، جس کی جوانی کا
آغاز اللہ کی عبادت سے شروع ہوا ہے. ایسے نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. نوجوانوں سنو اور عمل کے لیے آؤ. جس کی جوانی کی ابتدا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جس کی جوانی کی ابتدا اللہ کی عبادت سے شروع ہوئی، اللہ ایسے نوجوان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے. عرش کا سایہ ہر ایک آدمی کے لیے ضروری، ورنہ وہ پچھتاوے میں رہے گا. کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ایک نوجوان تھا، میں مختصر طور پر بات کو بڑھاتا ہوں، جس کی جوانی اللہ کی عبادت سے شروع ہوئی. وہ گیا کسی مالک کے پاس، اے میرے آقا مجھے کام پر رکھ لیجئے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں. آقا نے پوچھا شرطیں کیا ہیں؟ آج ہمیں بھی شرط رکھتے، لیکن شرط کیا؟ جمان فرسٹ تنخواہ زیادہ ہونا. دوسرا، میں فلانے ٹائم سے فلانے ٹائم تک آ سکتا. ایسے شرط ہمارے. اور فرسٹ پوچھتی ہفتے میں کون سے دن چھٹی کروں. چھٹیوں کا بہت انتظار. وہ نوجوان اس نے اپنی 3 شرطیں رکھی. اے میرے مالک، میری پہلی شرط، فرض نماز کا جب وقت ہو جائے تو مجھے آپ کام کے لیے نہیں روک سکیں گے. پہلی شرط کیا؟ فرض نماز کا جب وقت ہو جائے، اللہ کی طرف سے جب بلاوا آ جائے، مؤذن جب کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو میرا مالک اس وقت اللہ ہے، آپ کو روکنے کی اجازت نہیں. یہ میری پہلی شرط. آقا نے کہا منظور ہے. تو اس کا مطلب ہے نوجوان جو تھا وہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا تھا، اس کا جو آقا تھا وہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا تھا، جس کی بنا پر اس نے اس کی پہلی شرط کو مان لی. آج کا نوجوان اگر ایسی پہلی شرط جا کر اپنے دکان کے مالک کے پاس جا کر رکھتا ہے، مجھے ہر نماز کے واسطے تمہیں چھٹی دے ڈالنا، مالک کیا سوچتا؟ عصر سے لے کر مغرب تک بہت کم وقت، ہر نماز کو تو ہوتا نہیں بھائی، کبھی کبھی کوئی ایک نماز کو بھیج دے. تو اس کو روکنے والا کون؟ پکڑا جائے گا کون؟ اپنے ذہن میں رکھو ان باتوں کو. اور جب کبھی تمہارے دکانوں میں، تمہاری تجارتوں میں، تمہارے ماتحتی میں کوئی کام کرنے والا نوجوان ہو، مسلمان ہو، اگر تم نے اس کو نماز سے روکا، پکڑے جائیں گے کون؟ آپ. جب اجازت چاہتا ہے تو اس کو اجازت دے دیں نماز کے لیے. اچھا، ہمارے نوجوانوں کی بھی ایک غلطی یہ بھی بتا دیتا ہوں، کئی کو بھائی نماز کو نہیں بھیجتے. یہ بھی ہمیں سوال کرے دکانداروں سے، انہوں نے کہا کیا کرنا حضرت، گیا تو آدھا گھنٹہ آتا نہیں. یہاں نماز چلتی 10 منٹ، یوں پھرنا، فون میں بات کرنا، ٹائم پاس کر کو 40-30 منٹ ختم کر کو جاتا نا. 3 نمازوں کا وقت ایک نماز میں جب لے لیتا ہے تو مالک بیزار ہو کر اس کو نماز کے لیے چھوڑتا ہے. یہ ہمارا حال. یہ پہلی شرط. نوجوانوں، جہاں تم کام کو جاؤ وہاں ضرور نماز کی پابندی کرو. کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز، میرے لیے تمہارے گھر میں الگ کمرہ رہے گا. مالک نے اس کو بھی قبول کر لیا. تیسری شرط، میں صرف دن میں آپ کا کام کروں گا، رات میں میں آپ کی ذمہ داری، آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. تیسری شرط بھی قبول.
دن بھر اپنے مالک کی خدمت کرتا، کام کرتا، رات میں اللہ کی عبادت کرتا وہ نوجوان، اور ایک ایسے کمرے کو پسند کیا جو سارے کمروں میں سب سے خراب تھا، بالکل گھٹیا سا کمرہ۔ ایک مرتبہ آقا کی بیوی اور آقا مل کر نوجوان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں نوجوان کا قصہ کیا ہے، اس نے کیوں ایسی شرط رکھی ہے۔ دیکھا وہ اللہ کے دربار میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد وہ دعائیں مانگ رہا تھا، اے اللہ میں دن میں رزق حلال کمانے کی نیت سے، آزاد رہنے کی نیت سے دن میں اپنے آقا کی خدمت کرتا ہوں، اگر میرے پاس دن کا وقت بھی ہوتا اس سارے وقت کو میں آپ کی عبادت میں لگا دیتا، دن میں بھی آپ کی عبادت کرتا، رات میں بھی آپ کی عبادت کرتا، لیکن میں دن کے وقت میں آزاد نہیں ہوں، میں قید ہو چکا ہوں۔ اس کی ان باتوں کو وہ آقا اور وہ مالک اس کی بیوی سن لیے، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ نوجوان سے انہوں نے عرض کیا، اے نوجوان اگر تمہاری ایسی خواہش ہے، ایسی نیت ہے، ایسا ارادہ ہے، ایسی تمنا ہے، یاد رکھو ہم تمہیں آج ہی آزاد کرتے ہیں، جاؤ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے وقت کر دو۔ نوجوان اللہ کے دربار میں پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، باری تعالی یہ راز آج تک میں اور آپ کے درمیان تھا، اب لوگوں کے درمیان یہ راز کھل گیا، اے اللہ میں اب اس دنیا کے اندر رہنا نہیں چاہتا۔ اس نے کلمہ پڑھا، فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ یہ ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی کی ابتدا، جس کی جوانی کا آغاز اللہ کی عبادت سے شروع ہوا، میدان محشر میں جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العزت اسے اپنا سایہ عطا کریں گے۔ نوجوانوں عبادتوں میں اپنے وقت کو لگاؤ۔ تیسرا وہ آدمی ورجل قلبه معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، یعنی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ایسے آدمی کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے۔ اب بتاؤ کس کس کا دل مسجد میں اٹک ہوا ہے؟ افسوس سے ہمیں مرنے کی ضرورت ہے۔ امام صاحب 2 منٹ نماز زیادہ پڑھا گلے، نظر وہاں 4 منٹ دعا زیادہ کر ڈالے، جاتے جاتے وہاں کسی کو بول کر جاتی، امام صاحب کو بولو بھی ذرا کم کرنے کے واسطے، ٹھیک ہے آپ کی ضرور رعایت کریں گے، آپ کی رعایت رکھتے ہوئے ہم ضرور بیان کریں گے، لیکن یہ بتاؤ ہمارا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے یا نہیں؟ اس بات کو سوچو، اگر اٹکا ہوا نہیں ہے اس بات کو یاد رکھو، اللہ کے عرش کے سائے سے ہم دھتکار دیے جائیں گے۔ دکان میں ہم کام کر رہے ہیں، دل، خیال، دماغ، ذہن، فکر مسجد کی طرف ہے۔ اذان جیسے ہی ہوگی، نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے گا، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جاؤں گا، ایسا آدمی دکان میں بیٹھ کر جنت کو کما رہا ہے۔ آدمی تجارت کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، خیال نہیں مسجد کی طرف آنے کا، خیال نہیں نماز پڑھنے کا، خیال ہے تو تجارت کا ہے، خیال ہے تو اپنے آفیسوں کا ہے، خیال ہے تو اپنے کاموں کا ہے، خیال ہے تو اپنے مشغولیوں کا ہے، خیال ہے تو اپنی مصیبتوں کا ہے، اللہ کے دربار میں آنے کا ہمیں خیال نہیں۔ اس سے بھی کوئی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے زندہ رہتے ہوئے ہندوستان کی ساری مسجدیں میرے اور آپ پر بند کر دی گئی تھی۔ ایسا بھی کبھی ہم نے منظر دیکھا تھا؟
افسوس کا عالم ہے، مسلمان زندہ ہے، مسجدوں کا تالا لگا ہوا ہے، مسلمان زندہ تھا، حرمین شریفین کا تالا لگ گیا، مدینے میں حاضری کی اجازت نہیں، حرمین شریفین میں جانے کی اجازت نہیں، طواف کرنے کی اجازت نہیں، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رونے کے لیے اجازت نہیں. کیوں؟ میرے اور آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے، میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے. ہاں، جب مسجد کو آتے بھی ہیں، مسجد کے آداب کا خیال ہمیں نہیں ہے. محترم دوستو، برا نہ ماننا، میں کسی کے اوپر نہ تانے کے طور پر کہہ رہا ہوں، نہ کسی پر طنز کر رہا ہوں، حدیث سناتا ہوں. قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، مسلمان قوم مسجد میں بیٹھ کر دنیا کے کاموں کو اپنا مشغول بنائے گی. فیصلہ میں نہیں کرتا، آپ خود فیصلہ کرو. میں اور آپ آدھ گھنٹے کے لیے جب مسجد آتے ہیں، زیادہ کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے اساتذہ جب ہم مدرسے کے اندر پڑھ رہے تھے، بار بار مسجد میں آ کر یہ اعلان کرتے تھے، بیٹا مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کا احترام جو نہیں کرے گا، نہ اس کا احترام کیا جائے گا، نہ اس کے گھر کا احترام کیا جائے گا. اور یاد رکھو، انسان جب مسجد میں آ کر، مسلمان جب مسجد میں آ کر بات کرتا ہے دنیا کی پہلی مرتبہ، تو کہتے ہیں اسکت یا حبیب اللہ. فرشتے کہتے ہیں کیا کر کے؟ اے اللہ کے دوست خاموش ہو جاؤ. کیا حضرت ہم نہ سناتے ایسا نہ ہو، ہمیں کیسا خاموش رہنا؟ حدیث تو ہے ہمارے پاس، احترام رہنا چاہیے اللہ کے گھر کا. دوسری مرتبہ جب بات پھر کرتے ہیں، روایتوں کے مطابق فرمایا جاتا ہے اے اللہ کے دشمن خاموش بیٹھ. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے ہم مسجد کو اللہ کے دوست بننے جا رہے ہیں یا اللہ کے دشمن بننے جا رہے ہیں؟ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو جو آدمی مسجد کے آداب کی رعایت نہیں کرے گا، مسجد کا احترام نہیں کرے گا، مسجد میں شور و شرابہ کرے گا، دنیا کی باتیں کرے گا، یاد رکھو ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے سے محروم کر دیا جائے گا. دعا کریں اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اللہ کے سارے گھروں کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام لوگوں کے لیے اپنی عبادت کرنا، تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے، تمام مسلمان بہنوں کے لیے آسانی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اب تک ہم نے جتنی بھی باتیں سنی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں، سنت